الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح و شام مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا بروز قیامت اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی. جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. صلو علی الحبیب. حدیث پاک میں ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. پیارے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت بندے کو جنت میں پہنچا دیتی ہے. بیان سننے سے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیجئے. مثلا نیت کیجئے رضائے الہی کے لیے بیان سنوں گا، انشاءاللہ تو کہہ دیجئے. علم دین سیکھوں گا، ادب سے بیٹھوں گا، نصیحت حاصل کروں گا، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک سن کر درود پاک پڑھوں گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب. پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے بیان کا موضوع ہے دن رات کیسے گزارے. آج کے بیان میں ہم حضرت امام اعظم اور بزرگان دین کے عمل کے بارے میں سنیں گے کہ وہ کس طرح اپنے دن اور رات گزارتے تھے. امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا دن رات کا جدول شیڈول حضرت مسعر بن کدام رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی مسجد میں حاضر ہوا. میں نے دیکھا کہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی لوگوں کو سارا دن علم دین پڑھاتے رہتے ہیں. اس دوران صرف نمازوں کے وقفے ہوئے. بعد نماز عشاء آپ رضی اللہ تعالیٰ اپنے مکان میں تشریف لے گئے. تھوڑی ہی دیر کے بعد سادہ سا لباس پہن کر خوب عطر لگا کر فضائیں مہکتے اپنا نورانی چہرہ چمکاتے ہوئے مسجد کے کونے میں نوافل میں مشغول ہو گئے. یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی. اب در دولت یعنی مکان عالی شان میں تشریف لے گئے، لباس تبدیل کر کے واپس آئے اور نماز فجر بعد جماعت ادا کرنے کے بعد گزشتہ کل کی طرح عشاء تک سلسلہ درس و تدریس رہا. سبحان اللہ. میں نے سوچا حضرت مسعر بن کدام فرماتے ہیں میں نے سوچا آپ رضی اللہ تعالی عنہ بہت تھک گئے ہوں گے، آج تو ضرور آرام فرمائیں. مگر دوسری رات بھی وہی معمول رہا. پھر تیسرا دن اور رات بھی اسی طرح گزرا. میں بے حد متاثر ہوا اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ عمر بھر ان کی خدمت میں رہوں گا. چنانچہ میں نے ان کی مسجد میں ہی مستقل قیام اختیار کر لیا. میں نے اپنی مدت قیام میں امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو دن میں کبھی بے روزہ
اور رات کو کبھی عبادت اور نوافل سے غافل نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ البتہ ظہر سے پہلے آپ رضی اللہ عنہ تھوڑا سا آرام فرما لیا کرتے تھے۔ حضرت ابن ابی معاذ رحمت اللہ علیہ کی روایت ہے، حضرت مسعر بن کدام رحمت اللہ علیہ بے حد خوش نصیب تھے کہ ان کی وفات امام اعظم رضی اللہ عنہ کے مسجد میں سجدے کی حالت میں ہوئی۔ سجدے کی حالت میں۔ پیارے مدنی منت توجہ رکھیں ادھر بیان پر، ادھر غور کریں، باتیں نہ کریں۔ حضرت مسعر بن کدام رحمت اللہ علیہ کی خوش نصیبی دیکھیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی مسجد میں سجدے کی حالت میں آپ کی وفات ہوئی۔ جو بے مثال آپ کا ہے تقویٰ، تو بے مثال آپ کا ہے فتویٰ، ہے علم و تقویٰ کے آپ سنگم امام اعظم ابو حنیفہ۔ مروی ہے کہ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ کا معمول تھا جب رات ہوتی اور سب لوگ سو جاتے تو آپ اپنے آپ سے کہتی، اے رابعہ ہو سکتا ہے کہ یہ تیری زندگی کی آخری رات ہو سکتا ہے کہ یہ تیری زندگی کی آخری رات ہو سکتا ہے کہ تجھے کل کا سورج دیکھنا نصیب نہ ہو، چنانچہ اٹھ اور اپنی رب کی عبادت کر لے تاکہ کل قیامت میں تجھے شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ اکبر۔ ہمت کر، سونا مت، جاگ کر اپنے رب کی عبادت کر۔ یہ کہنے کے بعد آپ اٹھ کھڑی ہوتی اور صبح تک نوافل ادا کرتی رہتی۔ اللہ۔ جب فجر کی نماز ادا کر لیتی تو آپ اپنے آپ کو دوبارہ مخاطب کر کے فرماتی، اے میرے نفس تمہیں مبارک ہو کہ گزشتہ رات تو نے بڑی مشقت اٹھائی، لیکن یاد رکھ کہ یہ دن تیری زندگی کا آخری دن ہو سکتا ہے۔ یہ کہہ کر پھر عبادت میں مشغول ہو جاتی۔ اللہ۔ اور جب نیند کا غلبہ ہوتا تو اٹھ کر گھر میں ٹہلنا شروع کر دیتی اور ساتھ ساتھ خود فرماتی جاتی، رابعہ یہ بھی کوئی نیند ہے، اس کا کیا لطف ہے، اسے چھوڑ دو اور قبر میں سکون سے لمبی مدت کے لیے سوتی رہنا۔ آج تو تجھے زیادہ نیند نہیں آئی، لیکن آنے والی رات میں نیند خوب آئے گی۔ ہمت کر اور اپنے رب کو راضی کر لو، ہمت کر اور اپنے رب کو راضی کر لو۔ اس طرح کرتے کرتے پیارے اسٹیج ہوئی حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی زندگی کے 50 سال گزار دیے۔ اللہ اکبر۔ 50 سال آپ نے گزار دیے کہ آپ نے نہ تو کبھی بستر پر آرام فرما ہوئی اور نہ ہی کبھی تکیے پر سر رکھا، یہاں تک کہ آپ انتقال کر گئی۔ اللہ اکبر۔ پیارے اسلامی بھائیوں غور فرمائیے، یہ اللہ پاک کے نیک بندے کس خوبصورت انداز میں اور کیسی زبردست استقامت کے ساتھ اپنے دن رات نیکیوں میں گزارا کرتے تھے۔ ایک ہم ہیں کہ رات یہ غفلت میں سوتے ہوئے اور دن فانی دنیا کے کاموں میں گزر جاتا ہے، نہ قبر و آخرت کی کوئی فکر ہے اور نہ اللہ پاک کو راضی کرنے والا کوئی کام ہے۔ میٹھے اور پیارے اسے بس لگا تکیا گناہوں کا پڑا، دن رات سوتا ہوں۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ ہم گناہگاروں کی حالت زار کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں، فرمایا دن بھر کھیلوں میں خاک اڑائی، لاج آئی نہ زروں کی ہنسی سے، شب بھر سونے ہی سے غرض تھی، تاروں نے ہزار تاک پیسے۔ اس کی وضاحت فرماتے ہیں، زروں کی ہنسی مطلب زروں کا مذاق اڑانا، دھوپ میں ریت کے ذرے چمکتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں یہ ذرے گویا ہماری حالت پر ہنس رہے ہیں، یوں ہی تاروں نے دانت
رات پیچھے مطلب تارے غصے اور ناراضگی کا اظہار کرتے رہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہم نے دن کھیل کود اور فضول کاموں میں گزار دیے, ریت کے ننھے ننھے ذرے ہماری حالت زار پر ہنستے رہتے. ہمیں اس سے بھی شرم نہ آئی. ہماری راتیں سو کر غفلت میں گزرتی رہی, تارے چمکتے اور گویا ہم درس دیتے رہے. ہمیں درس دیتے رہے کہ دیکھو رات صرف سونے کے لیے نہیں, اللہ پاک کی یاد میں گزارنے کے لیے ہے. میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, اے عاشقان رسول, اللہ پاک نے یہ دن رات اس لیے نہیں بنائے کہ ہم رات بھر بس غافل سوئے رہے اور دن کے وقت بس دنیا کی فکر میں لگے رہے. یہ دن و رات ہماری سانسیں اللہ پاک کی دی ہوئی اربوں خربوں نعمتیں ہیں. یہ زندگی اللہ پاک کی عبادت کرنے, ذکر و فکر میں مصروف رہنے اور موت کے بعد والی ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کرنے کے لیے. اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ. اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا. تو رات کی نشانی مٹی ہوئی رکھی اور دن کی نشانی دکھانے والی کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو. تو پیاری سی اس آیت سے معلوم ہوا رات اور دن اللہ پاک کی دو نشانیاں ہیں. اللہ پاک نے رات کی نشانی کو تاریک بنایا کہ اس میں ہر چیز چھپ جاتی ہے, اور دن کو خوب روشن بنایا. کیوں بنایا؟ اس لیے تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو. حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ میں جس فضل کا حکم ہے, فضل کی تلاش کا حکم ہے, وہ ثواب اور مغفرت ہی ہے. گویا کہ فرمایا جا رہا ہے ہم نے رات کو بھی اپنی قدرت کی نشانی بنایا, دن کو بھی اپنی قدرت کی نشانی بنایا. کیوں؟ تاکہ تم دن رات نیکیاں کرو, جنت میں لے جانے والے اعمال کے ذریعے آخرت کا عظیم ثواب اور اللہ پاک کی مغفرت تلاش کرتے رہو. نیکیوں میں یا رسول اللہ دل لگ جائے کاش, اور گناہوں سے مجھے ہو جائے نفرت یا رسول اللہ. پیارے اسلامی بھائیوں, پارہ 19 سورہ فرقان آیت نمبر 62 میں اللہ پاک فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا. اور وہی ہے جس نے رات اور دن کی بدلی رکھی اس کے لیے جو دھیان کرنا چاہے یا شکر کا ارادہ کرے. یعنی اللہ پاک نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا تاکہ اگر ان میں سے کسی ایک وقت میں کوئی نیک عمل رہ جائے تو دوسرے وقت میں اس کا ازالہ کر دیا جائے. مزید اس آیت کریمہ میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ دن رات کا یوں آگے پیچھے آنا اللہ پاک کے ذکر, اخروی معاملات میں غور و فکر اور اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کے لیے ہے. کاش لب پہ میرے رہے جاری ذکر اٹھوں پہرا تیرا یا رب. اے عاشقان رسول, دن اور رات کا یوں آنا جانا ہمیں پیغام فنا دے رہا ہے. ہر روز سورج غروب ہونے کے لیے نکلتا ہے, ہر رات ستارے ڈوب جانے کے لیے طلوع ہوتے ہیں. جلدی وہ وقت آنے والا ہے جب سورج تو نکلے گا مگر ہم اس سورج کو دیکھنے کے لیے دنیا میں موجود نہیں ہوں گے. رات تو آئے گی مگر اس رات ہمارے لیے نرم بستر نہیں بچھایا جائے گا, ہم قبر میں مٹی پر لیٹے ہوں گے.
غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے بنا دی، قدرت نے گھڑی عمر ایک اور گھٹا دی۔ اللہ اکبر۔ اے اپنے انجام اور موت سے غافل انسان، ذرا غور سے سن، یہ گھڑی سے آنے والی ٹک ٹک کی آواز اعلان کر رہی ہے تیری عمر کا 1 سیکنڈ اور کم ہو گیا، اب پورا منٹ گزر گیا اور اب پورا گھنٹہ گم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ صحابی رسول حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، زمین کو اپنے قدموں سے روند لو، ان قریب تم اس کے اندر اتر جاؤ گے، ان قریب تم اس کے اندر اتر جاؤ گے۔ اے ابن آدم، تمہاری زندگی کیا ہے؟ یہی دنوں کا مجموعہ ہے۔ جب ایک دن گزر جاتا ہے تمہاری زندگی کا ایک حصہ کم ہو جاتا ہے۔ بے شک جب سے تم پیدا ہوئے تمہاری زندگی مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے۔ حضرت عبید بن سمیت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے والد محترم کو فرماتے سنا، مومن بندہ اپنے آپ کو یوں سمجھاتا ہے، اے نفس، یہ دنیاوی اور فانی زندگی صرف 3 دن ہی تو ہے، یہ دنیاوی زندگی صرف 3 دن ہی تو ہے، ایک دن گزر گیا، دوسرا وہ جو گزرنا ہے سمجھ لے کہ بس یہ بھی گزر گیا، اور تیسرا دن آنے والا کل ہے، اور وہ تو ایک کھوکھلی امید ہے جسے شاید تو نہ پا سکے۔ بالفرض اگر تو کل تک زندہ رہا تو کل کا دن تیرا رزق اور نہ جانے کتنے لوگوں کے لیے موت کا پیغام ساتھ لے کر آئے گا۔ ہو سکتا ہے تو بھی انہی میں شامل ہو جنہیں موت کا پیغام ملنے والا ہے، پھر اگر مزید زندگی ملی تو تیرے کمزور اور ناتواں دل پر غربت، بیماری اور آفات کا غم مسلط رہے گا۔ جب تجھے اتنے سارے دنیاوی غم ہوں گے، تیرا دل فکر آخرت کی طرف کیسے متوجہ ہوگا؟ یاد رکھ، ہر گزرتا دن تیری عمر کو کم کرتا چلا جا رہا ہے، لیکن تجھے کوئی پرواہ نہیں۔ وہ شخص آخرت کے لیے کیا تیاری کرے گا جس کی دنیاوی خواہشات ہی پوری نہیں ہوتی؟ کتنا نادان اور عجیب ہے وہ مسلمان جسے یقین ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے، پھر بھی باقی رہنے والی زندگی کو چھوڑ کر فانی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کے غم میں الجھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، زندگی ایک دن گزرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اے عاشقان رسول، بات واقعی سچی ہے۔ ہمیں دنیاوی فکریں ایسی لپٹی ہیں کہ فکر آخرت کا وقت ہی نہیں ملتا، ہر وقت بس دنیا کمانے کی فکر ہے، جنت کمانے، آخرت بہتر بنانے اور قبر میں روشنی کا سامان کرنے کا تو کبھی خیال ہی نہیں آتا۔ یہ غفلت، ذرا تصور باندھیے، یہ دنیا کتنی دیر کی ہے، کیا معلوم آج کی یہ رات ہماری زندگی کی آخری رات ہو، کیا معلوم اگلے ہی لمحے حضرت ملک الموت علیہ السلام تشریف لے آئیں اور ہمیں صبح کا سورج دیکھنا بھی نصیب نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ ویسے بھی چاہے ہم 100 سال بھی زندگی گزار لینا پیارے اسلامی بھائی، آخر ایک نہ ایک دن تو مرنا ہے۔ اس دنیا کو چھوڑنا، جو کمایا یہی چھوڑ کر قبر میں اترنا ہے اور اپنی کرنے کا پھل بھگتنا پڑے گا۔ گر جہاں میں 100 برس تو جی بھی لے، گر جہاں میں 100 برس تو جی بھی لے، قبر میں تنہا قیامت تک رہے۔ قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار،
مجھ میں ہیں کیڑے مکوڑے بے شمار۔ یاد رکھ میں اندھیری کوٹھڑی، تجھ کو ہوگی مجھ میں سن وحشت بڑی۔ میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا۔ گھپ اندھیری قبر میں جب جائے گا، بے عمل بے انتہا گھبرائے گا۔ کام مال و زرنا نہیں کچھ آئے گا، غافل انسان یاد رکھ پچھتائے گا پچھتائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے سے ہوئے اچھا سمجھدار اور عقل مند وہی ہے جو غفلت کی چادر اتارے، قبر و آخرت کی تیاری میں مصروف ہو جائے۔ عقل مند وہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جب لوگوں کے پاس بیٹھتے تو فرماتے، اے لوگوں، شب و روز گزرنے کے ساتھ ساتھ تمہاری عمریں بھی کم ہوتی جا رہی ہیں، تمہارے اعمال محفوظ کیے جا رہے ہیں۔ موت اچانک آئے گی تو جو نیکی کی فصل بوئے گا جلد ہی اسے شوق سے کاٹے گا، اور جو برائی کی کھیتی بوئے گا اسے ندامت کے ساتھ کاٹنا پڑے گا۔ ہر ایک اپنی ہی اگائی ہوئی کھیتی کاٹے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سفیان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، دن 3 ہیں۔ کتنے دن ہیں؟ 3 دن۔ ایک وہ جو گزر گیا، ایک وہ جو گزر گیا، وہ تمہیں حکمت اور ادب سکھانے والا ہے۔ وہ دن گزر چکا، اب اس میں تمہارے لیے صرف نصیحت اور عبرت باقی ہے۔ دوسرا آج کا دن ہے، دوسرا آج کا دن ہے، یہ تمہارے پاس مہمان ہے، جلد رخصت ہو جائے گا، پھر کبھی پلٹ کر نہ آئے گا، پھر کبھی پلٹ کر نہ آئے گا۔ تیسرا دن آنے والا کل ہے کہ تو نہیں جانتا کہ کل کون دیکھے گا، تو نہیں جانتا کہ کل کون دیکھے گا۔ امام ابن ابی دنیا رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، ہر دن یہ سزا لگاتا ہے، اے لوگو میں نیا دن ہوں اور میں تم پر گواہ ہوں، اے ابن آدم میں دوبارہ پلٹ کر نہیں آؤں گا، لہذا آج نیک اعمال کر لو، آج نیک اعمال کر لو۔ اسی طرح ہر نئی رات یہ کہتی ہے، اے ابن آدم آج رات نیک اعمال کر لو، پھر پلٹ کر میں کبھی نہیں آؤں گی۔ اللہ اکبر۔ ولی کامل حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بے شک یہ دن اور رات 2 خزانے ہیں، بس غور کرو ان خزانوں کو کہاں خرچ کرنا ہے، کہاں خرچ کر رہے ہو۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے اولاد آدم یہ دن اور رات تمہارے پاس مہمان ہیں، جلد ہی تمہاری تعریف کرتے ہوئے یا تمہیں برا بھلا کہتے ہوئے رخصت ہو جائیں گے۔ میری زندگی کا ایک دن اور کم ہو گیا۔ حضرت مفسر بن یونس رحمت اللہ علیہ کا معمول مبارک تھا، جب رات ہوتی تو فرماتے، میری زندگی کا ایک دن کم ہو گیا۔ جب صبح ہوتی تو فرماتے، میری زندگی کی ایک رات کم ہو گئی۔ جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ رونے لگے، پھر فرمایا، میں جانتا ہوں کہ مجھ پر آفتوں سے بھرا ہوا دن آنے والا ہے۔ وہ دن شدید غم والا ہے، بے شک وہی سچا خدا ہے جس نے اپنی مخلوق کے لیے موت کا فیصلہ فرمایا ہے۔ اور سورہ ملک کی یہ آیت کریمہ تلاوت فرماتے ہیں، اللہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی، تمہاری جانچ ہو تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے، کس کا کام کس نے اچھا زیادہ کیا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے آخری سانس لی اور پیارے اسلامی بھائیو آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
یعنی عقل مند وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرے، یعنی اپنے اعمال کا جائزہ لیا کرے اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے عمل کرے۔ عقل مند وہ شخص ہے، عقل مند شخص وہ ہے۔ پیارے اسلام بھائی، یہ حقیقت ہے، ہماری ایک ایک سانس قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ انمول ہے۔ عقل مند وہی ہے جو اپنے دن اور رات نہایت احتیاط کے ساتھ سوچ سمجھ کر نیکیاں کرتے ہوئے گزارے۔ اللہ پاک ہمیں فکر آخرت نصیب فرمائے، اللہ پاک ہمیں فکر آخرت نصیب فرمائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دن رات کا جدول بنائیں جس میں دنیا کے جائز اور ضروری کام بھی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ دن اور رات کا ایک بڑا حصہ آخرت کے لیے، نیک کاموں کے لیے بھی رکھیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دعوت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، کوشش کیجئے صبح اٹھنے کے بعد سے لے کر رات سونے تک سارے کاموں کے اوقات مقرر، مثلا اتنے بجے تہجد پڑھنی ہے، علمی مشاغل، مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز فجر، اسی طرح دیگر نمازیں بھی، اشراق، چاشت، ناشتہ، کسب معاش، دوپہر کا کھانا، گھریلو معاملات، شام کے مشاغل، اچھی صحبت، اگر میسر نہ ہو تو تنہائی بدرجہ بہتر ہے۔ اسلامی بھائیوں سے